جی اسٹوڈنٹ، ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم لینڈ ریفارمز کو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا وہ لیکچر درمیان میں جو ہے وہ ہمیں ابرپٹ ہو گیا، روکنا پڑا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ 0.6% کے پاس 21% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے آبادی کے، 0.6% آبادی کے پاس جو ہے وہ 21% جو لینڈ ہے کلٹیویٹڈ وہ موجود ہے، جبکہ سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3% لوگوں کے پاس 50% جو زمین ہے کلٹیویٹڈ وہ اس کے مالک ہیں، اور باقی کی زمینیں جو ہے نا وہ دیگر لوگوں کے پاس، ٹوٹل آبادی کے پاس کہ 97% کے بعد جو ہے وہ 97% کے پاس 50% ہے، اور 3% لوگوں کے پاس جو ہے وہ 50% زمین ہے۔ تو آپ جس سے کتنا ہیوج گیپ ہے یہاں پر کہ لوگوں کے حالات، لوگوں کی جو بیٹرمنٹ ہے، جو لوگوں کی صحت کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، وہ سب اس چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔ The above picture shows that landlords, though a few controlled or owned the bulk of lands, they were much more influential and powerful۔ ظاہر ہے جب ان کے پاس اختیارات ہیں، زمینیں ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی زمین پہ بیٹھنے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو اٹھا دیتے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا مسائل کیا سامنے آ رہے ہیں اس میں؟ they were much more influential and powerful, they dominate politics as well as legislation۔ مطلب یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ دو چیزیں، یہ ہمارے ملک کی ویسے بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ کوئی بھی بندہ جو ہمارے ہاں، چاہے ہم جو شروع 1947 کے بعد سے، لیاقت علی خان کے بعد سے دیکھ کے آج کے دن تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر برسر اقتدار آیا ہے تو وہی بندہ آیا ہے یہاں پر، ایک برسر اقتدار جس کے پاس جو صنعت کار ہے یا جو ہے وہ جاگیردار ہے۔ ہمارا مڈل طبقہ کبھی بھی جو ہے اس لیول پر، مینجمنٹ لیول پر، بڑے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے لیول تک کبھی بھی نہیں پہنچ پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں یا جاگیردار ہیں، جو ان لوگوں کو کبھی بھی اوپر نہیں آنے دیتے، اور ان کو جو ہے کسی بھی ذریعے سے لالچ دے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ ملا کر اپنے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ان کے پاس اتنی زیادہ زمینیں ہیں، جب ان کے پاس اتنی زیادہ اختیارات ہیں، تو یہ آپ کے پولیٹکس کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لیجسلیشن کو بھی۔ کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں ہونے دیتے جو زراعت کی بہتری کے متعلق ہو، یا ایسا کوئی قانون جس سے ان کے مفادات پر ضیق آتی ہو، وہ اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہونے دیتے ہیں۔ They exploited the poor tenants or the poor farmers were always at their mercy۔ They took away a major share of the agriculture product in the form of بٹائی۔ مطلب جب فصل پک کر تیار ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس کو بیج نکال چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت جا کے یہ فصلیں ان کی اٹھا لیتے ہیں، اور ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت کی چیزیں بھی میسر نہیں آتی ہیں۔ ایک بڑا یہ ضرورت اس لیے ہے کہ ایگریکلچر مونوپلیز کو جو ہے ختم کیا جائے، اس لیے ہمیں ایگریکلچر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ون ہے بیٹر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہماری زمینیں تقسیم ہو جائیں گی، ایسے لوگوں کو ملے گی جو بے زمین ہیں، جن کے پاس زمین نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو یہ موقع ملے گا۔ اب جب ان کے پاس زمینیں آئیں گی تو وہ محنت کریں گے، اس کے اوپر جدید طریقہ کاری کو استعمال کریں گے، دل لگا کے کام کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے اپنی زیادہ محنت کر کے اس کے اوپر جو ہے، جب ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم محنت کم کریں یا زیادہ، ذمہ دار نے ہماری فصل تو اٹھا کر لے جانی ہے، تو وہ اس محنت اور دل جمی سے کام نہیں کریں گے۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ میری اپنی زمین ہے، میں جتنی محنت کروں گا اتنی زیادہ فصل اٹھاؤں گا، تو وہ اچھے انداز میں، بہتر طور پر ان زمینوں کو استعمال کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹ ہماری جو اوور آل ملکی پروڈکٹ جو ہے اس میں اس میں انکریز ہو جائے گا۔ وہ اس میں بتاتا ہے ان آور کنٹری دیر ایگزسٹ اے کلاس آف ابسینٹی لینڈ لارڈس who live in the developed cities of the country by surrendering their lands to the tenants۔ Such landlords are engaged in a lot of malpractices۔ اب یہ لوگ جو ہیں اصل میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی زمینیں جو ہیں انہوں نے اپنے منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منشی جو ہیں وہ آگے زمینیں لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیکوں پر دیتے ہیں، یا جو بھی اس کی شرط شرائط ہے مظاہرے کو وہ دیتے ہیں، اور یہ خود جو ہے وہ شہروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلاز میں، بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں، اور ان کو پیچھے نہیں پتہ ہوتا کہ زمینیں کیسے چل رہی ہیں، کیا معاملات ہیں ان کے، کیا پریشانیاں ان کی، کیسے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کی جو ہے وہ کرم پر ہیں، ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، ان کو صرف اپنے مفادات کی ہوتی ہے، اور اپنے رہن سہن سے ان کو مطلب اور غرض ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کے اندر جو ہے، جو ان کے حاری ہیں یا جو ان کے مزار ہیں، ان کے اندر ان کے لیے نفرت اور غصہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کی صورت میں نکلتا ہے۔ دے چارج ایکسٹرا آرڈنری شیئر ان دا فارم آف بٹائی۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟
they do not pay a proper attention on their lands, they divide and subdivide their lands to increase their tenants, they also let their lands to be idle for the sake of influence. لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری اگر ایک مربع زمین خالی پڑی ہے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ ایک عام جو مڈل طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے وہ تو اس کے پاس اگر 2 مربع زمین ہو یا اس کے پاس 10 مربع زمین ہوگی تو کبھی بھی اپنا ایک مربع جو ہے ویسے فضول میں نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہی مین جو ہے سورس آف انکم ہے، اگر یہی میں اس کو نہیں استعمال کروں گا تو میرے پاس کیسے جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں میں پوری کر پاؤں گا، تو وہ محنت کرے گا اس کے اوپر. لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، تو لہٰذا 10 ایکڑ یا 15 ایکڑ یا 1 مربع 2 مربع زمین یہ جان بوجھ کے اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ ذمہ دار جو ہے اس کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا دولت مند بندہ ہے اور بڑا با اختیار بندہ ہے، اس چیز کو شو کرانے کے لیے. The owner or controls state lands being powerful and politician. Because of these problems the land resources are optimally used. Therefore, for the sake of proper use of land resources, the land reforms are justified. This will make the distribution of lands fair. So, ہمیں اس لیے بھی لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے بیٹر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز بھی کر سکتے ہیں. تھرڈ ون ہے ٹو ایبزارب دا رائزنگ پاپولیشن. جیسا کہ میں آپ کو عرض کر چکا کہ جو اپنا ہمارا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انوالو ہیں اور ہماری زیادہ لیبر فورس کا جو حصہ ہے وہ اسی میں جو ہے وہ کھپتا ہے. سو لینڈ ریفارمز کے ذریعے سے اور زیادہ لوگوں کو جو ہے ہم جابس کی اپرچونیٹی دے سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو جو ہے اس میں روزگار مل سکتا ہے اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع کھل سکتے ہیں. In the countries like Pakistan, the population is increasing very rapidly, increasing the number of unemployed. The situation is very much acute in case of rural areas. The labor has no alternative except to move to the lands. The labor, though unskilled, the sons of tenants lacking the job opportunities outside the lands, are prepared to work even at a below subsistence wages, even in the form of grains. In such circumstances, the tenants and their generation get entrapped in the vicious circle of poverty, while the landlords and feudals get opulence and affluence. Therefore, to enhance job opportunities in agriculture sector, land reforms is very much necessary. تو ہمیں اس لیے لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے کہ یہ جو استحصال جو کرتے ہیں امیر لوگ غریبوں کا، یہ غریب لوگ جو ہیں کاشتکار جو ہیں یہ اس استحصال سے بچ سکتے ہیں، ان کو نوکریوں اور جابس کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے. اس کے بعد ہے ریموول آف سوشل اینڈ پولیٹیکل انریسٹ. یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو ایک سوشل ڈفرینس آ گیا، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ تمام جو بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کے اندر جو بے چینی ہیں، لوگوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، لوگوں کے اندر جو ٹینشنز ہیں، لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، یہ اس سب کی جڑ ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم. بیکاز ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انکاؤنٹیبل جو ہے سورسز بھی ہیں اور ان کے پاس انکاؤنٹیبل جو ہے وہ پیسہ بھی ہے، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جن کو برابر جو کام کرنے کے لیے ولنگ ہیں لیکن ان کو روزگار نہیں ملتا، اور جہاں روزگار اگر ملتا ہے تو ان کو پراپر کمپنسیشن نہیں ملتی ہے، پراپر ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے ان کی اس صلاحیت کے مطابق. تو اس نتیجے میں ایک سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ، ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پولیٹیکل اپہیولز کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے اور جو خانہ جنگی کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے اور جو ہے معاشرے کی ڈسٹرکشن کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے. سو جب ہمارے ہاں لینڈ ریفارمز ہوں گی تو لوگوں کی جو سوشل لائف ہے وہ بھی بہتر ہوگی، لوگوں کے خیالات بھی بہتر ہوں گے، لوگوں کے نظریات میں بھی تبدیلی آئے گی، اور اس صورت میں ہمارے ہاں پولیٹیکل جو اپہیولز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی. اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے کیپٹل فارمیشن. اب کیپٹل فارمیشن کیا ہوگی کہ جس وقت زیادہ لوگوں کے پاس زمینیں ہوں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ اب فیملی کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ کچھ لوگ اس زمین پر کام کریں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیگر کاموں کی طرف توجہ دیں.
تو ان کے پاس پیسہ آئے گا, ان کی سیونگ بڑھے گی, ان کے جو ہے لائف سٹینڈرڈ بہتر ہوگا, سیونگ انکریز ہوگی, تو وہ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے, وہ انڈسٹری کی طرف جائیں گے, وہ ایسے بزنسز کی طرف جائیں گے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لینڈ ریفارمز کی بجائے دیگر سورسز آف انکم پر وہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں گے. تو اس نتیجے میں کیا ہوگا کہ مزید جو انڈسٹریل گڈز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ میں انکریز ہوگا, مزید کیپٹل فارمیشن ہوگی, نئی جو ہے وہ مشینریاں آئیں گی, نئے کارخانے لگیں گے, نئے جو ہے ٹیکنالوجیز ملک میں آئیں گی, جب ہمارے اندر جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر ریفارمز ہوں گی, لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ واقع ہوں گی. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا وہ آج ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے, اور اس کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ ہماری ملکی معیشت کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اسٹوڈنٹ, اگلا جو ہمارا اس میں جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہمارا اس میں اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری جو لینڈ ریفارمز ہیں ان لینڈ ریفارمز کو کے میتھڈ کیا ہیں, لینڈ ریفارمز کو کن میتھڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. لینڈ ریفارمز کے کون سے میتھڈز ہیں, بہت ہی سمپل میتھڈ ہیں, وہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی آگاہی دے دیتا ہوں تاکہ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دیر آر ٹو میتھڈز آف لینڈ ریفارمز وچ آر وائڈلی یوز ان دا countries where they want to have land reforms. So اس میں پہلا ہے revolutionary methods for land reforms. دو میتھڈز ہیں. سب سے پہلے ہے دا ریولوشنری میتھڈ. اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے دا کنزرویٹو میتھڈ. دونوں میں بڑا ایک واضح فرق ہے. ریولوشنری میتھڈ میں کیا کیا جاتا ہے, لینڈ ریفارمز کی صورت میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ جن کے پاس بھی بہت زیادہ زمینیں ہوتے ہیں ان سے وہ زمینیں لے کے ایسے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں مالکانہ حقوق کے ساتھ جن کے پاس زمینیں نہیں ہوتی ہیں. ایز اے کمپنسیشن ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا جن سے زمینیں لی جاتی ہیں. یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سیدھی پالیسی ہوتی ہے جس میں کہ واقعتاً یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے بہت ہائی لیول پر کہ ہم نے یہ کام کر کے ہی رہنا ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز اس پر ہم نے نہیں کرنا ہے. سو یہ کام جو تھا کمیونسٹ کنٹریز میں یہ کام کیا گیا. کمیونسٹ کنٹری میں جیسے رشیا ہے اور ایسٹرن یورپین کنٹریز ہے وہاں پر اس طرح کے کام کیے گیا اور بہت اچھے طریقے سے وہ کامیاب بھی ہو گئے. یہ اس کے بعد ہے کنزرویٹو میتھڈ. اب کنزرویٹو میتھڈ میں اور ریولوشنری میتھڈ میں کیا فرق ہے کہ کنزرویٹو میتھڈ میں ایسا نہیں کیا جاتا. اس میں ایک حد رکھ دی جاتی ہے زمین کی کہ ایک بندہ جو ہے وہ 1000 ایکڑ تک زمین رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس جو زمین ہوگی وہ اس سے لے کر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تقسیم کر دی جائے گی. یہ میتھڈ پاکستان میں بھی استعمال کیا گیا تھا. انڈر دس میتھڈ اوور اینڈ ایکسیس the ceiling of land holdings, the land farms, the owners are taken away. Sometimes the owner homelands have been confiscated or made compensation in the form of nominal payment. The lands so taken are distributed amongst the landless peasants. Such method is mostly followed in case of capitalist countries, particularly the developing countries. کہ وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو امیر ایسے لوگ لینڈ لارڈ جن کے پاس ایک حد سے زیادہ زمینیں ہیں ان سے وہ زمینیں لے کر اور پھر اس صورت میں ان کو کوئی کمپنسیشن یا پیسے بھی نامنل سے ان کو دیے جاتے ہیں اس کی کمپنسیشن کے طور پر, اور وہ زمینیں لے کر جو ہے وہ غریب لوگوں میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان میں مالکانہ حقوق کے تحت جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ, ہمارے ملک پاکستان میں بھی لینڈ ریفارمز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. ہمارے ملک میں 1949 میں بڑی کوشش کی گئی تھی اور اس میں کچھ فیچرز جو ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل ہماری جو انوائرمنٹ تھی وہ کتنی اچھی تھی اور وہ کیا مطلب چاہ رہے تھے اور ان کے ذہن میں ایک کس طرح کے پاکستان کا خیال اور نظریہ تھا. وہ میں ابھی 4 پوائنٹس آپ کے سامنے وہ ڈسکس کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا 1949 میں جو پہلی دفعہ لینڈ ریفارم انٹروڈیوس کروائی گئی تو پہلا پوائنٹ کیا تھا, دا جاگیرداریز بی ابولشڈ. کیا مطلب کہ جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا جائے گا, یہ پہلا پوائنٹ تھا. اینڈ دا لینڈز بی ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین کلٹیویٹرز اینڈ ٹینیٹس.
کہ زمین ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں، جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ سروائیول جو لیول ہے زندگی گزارنے کا اس سے بھی کم زمینیں ہیں ان کے پاس، ان کو وہ زمینیں دی جائیں گی۔ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ دوسرا، the land holdings with an individual should not exceed 150 acres of canal irrigated land and 450 acre of barani irrigated land۔ اب کینال ایریگیٹڈ سے مراد وہ زمین جو نہروں کے ذریعے سے کاشت کی جاتی ہے، نہری پانی کے ذریعے سے، اس کی حد کتنی ہے؟ وہ 150 ایکڑ ہے، اور وہ زمین جو بارانی ہے، بارش کے ذریعے سے جس پہ فصلیں ہوتی ہیں، اس کی حد انہوں نے 450 ایکڑ رکھی تھی۔ No landowner should be paid more than 15 lakh in the form of compensation۔ کسی بھی شخص سے اگر زمین لی بھی جائے گی اور اگر اس کی بہت زیادہ زمینیں بھی لی جاتی ہیں تب بھی اس کو زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ روپے اس کی کمپنسیشن کے طور پر دیے جائیں گے۔ The inherited tenants be given the possession rights۔ وہ لوگ جو وراثتی طور پر ان لوگوں کے غلام بنے آ رہے ہیں اور ان کی زمینیں کاٹ کر کر کے ان کو کھلائے جا رہے ہیں ذمہ داروں کو، انہی کو یہ زمینیں ٹرانسفر کی جائیں گی۔ But because of influence of feudals such recommendations could not be implemented۔ اب یہ وہی لوگ آ گئے اس کے آڑے جو اتنی پاور اور اختیار حاصل کر چکے، اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک یہ لوگ ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں، اور سسٹم کے اندر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک ان لوگوں کے پاس اتنے ہی لامحدود اختیارات ہیں، ہمارے ملک میں کبھی بھی لینڈ ریفارمز لے کر آنا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ جب تک ہمارے ملک کے ایگریکلچر سیکٹر میں ریفارمز نہیں آتی، ہمارا ملک کا ایگریکلچر سیکٹر کبھی بھی اس معیار پر لیول پر نہیں جا کے اپنے آؤٹ پٹ دے سکتا جس معیار پر جا کے انڈیا یا چائنا یا دیگر ممالک جو ہے وہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایوب خان نے بھی 1958 میں 1958 میں ایوب خان نے بھی لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں تھیں وہ آپ اس بک میں ڈیٹیل میں چیزیں دی گئی ہیں کہ اب میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اس میں انہوں نے لینڈ ریفارم 1958 کے نام سے دی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ پوائنٹس کے ساتھ اس کو بتایا ہوا ہے کہ وہ کیا لینڈ ریفارمز تھیں اور کیا اس میں جو ہے اس کے فائدے ہوئے اور اس کے اندر کیا شرائط رکھی گئی تھیں۔ پھر 1972 میں بھٹو نے بھی جو تھی وہ لینڈ ریفارم جو تھیں وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اس کے بھی کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو اس میں کتاب میں جو مل جائیں گے، آپ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ 1972 میں بھی کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے لینڈ ریفارم جو تھی 1976 میں بھی کی گئی، 1977 میں بھی کی گئی، لیکن یہ ساری ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی۔ بٹ وہی بات ہے کہ اس کی راہ میں اس قسم کی جو تھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اس قسم کی جو تھی اس کے اندر مسائل کو کھڑا کیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہ ہو سکی۔ اس میں پہلی بات تو یہی تھی کہ جو قانون بنائے گئے ان لینڈ ریفارمز کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر اس طرح کی کچھ کجیاں رکھ دی گئیں، کچھ کمیاں رکھ دی گئیں، یا وہ لوگ جو چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے تھے انہوں نے اس کے اندر سے کچھ اس طرح کی راہیں نکال لیں کہ جس کی وجہ سے وہ پراپر اس زور کے ساتھ وہ جو ریزلٹس ان کے آنے تھے وہ رزلٹ ہمیں نہ آ سکے، اور نہ ہی ہم ان کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر پائے جس طرح کی امپلیمنٹ کرنے کی اس کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے جو ہے یہ لینڈ ریفارم جو تھی یہ اپنا مکمل طور پر اس کو ہم لاگو نہ کر سکے۔ اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ ٹاپک آج کا ادھر ہی ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا کہ نیگیٹو امپیکٹ کیا ہیں لینڈ ریفارمز کے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی لیکچر میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔